अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ इर्तिकाब जुर्म के केस नंबर 27 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जब आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते ना, तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं रेगुलर एपिसोड दे रही हूँ, प्लीज़ मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। कशमाला हल्दी के पीले जोड़े में, जिस पर नफासत से हरा गोटा लगा था, लाउंज के सोफे पर यूं बैठी थी जैसे कोई रानी अपनी महफिल सजा रही हो। वो आराम से सोफे पर नीम दराज अपने नाजुक पैर टेबल पर रखे बैठी थी, चेहरे पर दिलकश शर्माई मुस्कुराहट और आंखों में दिलकश की चमक नुमाया थी। दोनों तरफ बैठी सहेलियां निहायत एहतमाम से उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी सजा रही थी और साथ साथ हंसी मजाक से फिजा को मजीद खुशगवार बना रही थी। हल्दी की खुशबू और मेहंदी की महक ने माहौल को मअतर कर रखा था, जैसे हर लम्हा कशमाला की नई जिंदगी की शुरुआत की गवाही दे रहा हो। उसके गिर्द खुशियों का हाला सा बना गया था और वो खुद उस हाले का मरकज, सबकी निगाहों का महवर बनी हुई थी। फजीलत और रक्षी दोनों हम रंग जोड़े पहने खुशियों में रंग भरती दुल्हन की सहेलियां बनी नजर आ रही थी। उनके पहने हुए गहरे गुलाबी रंग के लिबास पर सुनहरी कढ़ाई छलक रही थी, जो रोशनी में चमक कर जैसे खुशियों की चिंगारियां बिखेर रहा हो। वो दोनों दिलकश अंदाज में रिवायती गानों पर रक्स कर रही थीं। उनकी कलाइयों में खनकती चूड़ियां, हंसी की खनक और कदमों की थरक जैसे हर सू बहारें ले आई हों। हर थरकते कदम में, हर उठते हाथ में कशमाला की खुशियों की दुआएं छुपी हुई थीं। उनकी हंसी, शरारतें और बेसाख्ता चमकते चेहरे इस बात का ऐलान कर रहे थे कि आज की रात सिर्फ और सिर्फ खुशियों की रात है, मोहब्बत और अपनायत से भरी रात। अंदलिप एक जानिब खामोशी से खड़ी, मुस्कुराहट लबों पर सजाए कशमाला की हंसी खुशी देख रही थी, मगर उस मुस्कुराहट की तह में एक पुराना दुख, एक गुजरा लम्हा चुपके से आंखों में उतर आया। निगाहें बेअख्तियार अपने हाथों की तरफ झुक गईं, जैसे वो लम्हे पलट आए हों जब वो खुद दुल्हन बनी थी। उसके हाथों में भी मेहंदी रची थी, चेहरा ख्वाबों से रोशन था, दिल में खुशियों का हुजूम था। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। बारात आई जरूर थी, मगर लौट गई थी बिना दुल्हन लिए। उसकी आंखों में वो मंजर धुंधला कर उभरा, खामोश दरो दीवार, आंखों में थमा हुआ सवाल और दिल में एक चीखती हुई खामोशी। मगर आज वो लम्हा फकत एक याद बनकर रह गया था और अंदिलिप ने पलके झपक कर उस याद को दिल के किसी कोने में वापस भेज दिया, क्योंकि आज उसकी बहन का दिन था और वो चाहती थी कि कशमाला की खुशियों पर माजी का कोई बुरा साया भी ना पड़े। अंदिलिप ने चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए अपनी नम आंखों को दुपट्टे के कोने से साफ किया, दिल की उदासी को चेहरे की मुस्कुराहट में छुपाने की कोशिश की, मगर आंखों की नमी कुछ और ही कह रही थी। उसी लम्हे उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अश्र कॉलिंग चमका। दिल जैसे एकदम धड़क उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। शायद दिल को तसल्ली हो जाए, शायद इस आवाज में कोई सुकून छुपा हो। लेकिन हेलो अश्र, अंदलिप ने हौले से कहा, मगर दूसरी जानिब भी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। गाने, कह-कहे, शोर और यहाँ भी मेहंदी की तकरीब का म्यूजिक माहौल पर हावी था।
دونوں نے ایک دوسرے کی آواز سننے کی کوشش کی، مگر شور کے سمندر میں وہ چند پل کی خاموشی کہیں کھو گئی۔ اشر: ہیلو اندلپ، تم سن رہی ہو؟ اندلپ: اشر، ہیلو۔ لیکن آوازیں گم ہو گئی، الفاظ ادھورے رہ گئے، اور دونوں کی جانب بے بسی فقط سانسوں کی صورت ایک دوسرے تک پہنچی۔ وہ لمحہ بھی اس شام کی طرح ادھورا رہ گیا۔ اندلپ میوزک کی گونج اور ہنسی خوشی کے شور سے گھبرا کر فوراً اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف دوڑتی ہے، پردہ ہٹاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے۔ سامنے بنگلے کے لان میں اشر بھی آ چکا تھا، جیسے دل نے دل کی پکار سن لی ہو۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں، لمحے بھر کو وقت تھم جاتا ہے، نہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن ان کی خاموش آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اندلپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے کہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اشر نے بھی بے بسی سے دونوں ہاتھ اٹھائے، جیسے وہ بھی کہنا چاہ رہا ہو، مجھے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا، لیکن اب بس تم دکھ رہی ہو۔ سامنے ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان فاصلے تھے، شاید کچھ قدموں کا، شاید کئی جذبوں کا۔ پاس رہ کر بھی دور، محبت کے ان کہے لمحوں میں صرف آنکھیں بول رہی تھی اور دل سن رہے تھے۔ اگلے دن اشر عائد کو بڑے دل سے دولہا بنا رہا تھا۔ شیروانی کے بٹن لگاتے ہوئے ہنستا ہوا بولا، چل بیٹا، آج تیری محبت کی کشتی کنارے لگنے جا رہی ہے۔ عائد نے آئینے میں خود کو دیکھا، مسکرایا، پھر اشر کی طرف مڑ کر کہا، دعاؤں میں یاد رکھنا بس۔ اشر نے شرارت سے آنکھ ماری، یاد تو تب رکھوں گا جب تو میری بھی مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عائد نے حیرانی سے پوچھا۔ اشر ہنسا، مطلب یہ کہ جب تو اس خاندان کا داماد بن ہی رہا ہے تو میری بھی راہ ہموار کر دینا۔ کیا مطلب؟ عائد کا ماتھا پھر سے شکن آلود ہوا۔ اشر نے شوخی سے کہا، بس یوں سمجھ لے میں بھی تیرا ساڑو بھائی بننے کی فراق میں ہوں۔ نہیں یار، کیا واقعی؟ کیا اندلپ جانتی ہے یہ؟ عائد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اشر نے ایک گہرا سانس لیا، ارے نہیں یار، اب تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ دل کی بات کہہ سکوں۔ عائد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوست، جتنی جلدی بول دے گا تیرے حق میں بہتر ہے۔ کل کو کوئی اور لے گیا تو بس ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ پھر تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، میری مان، وقت سے پہلے محبت کا اظہار کر دے، یہ وقت بڑا ظالم ہے، ورنہ نہ جانے کب وقت تیرے جذبات کا گلا گھونٹ دے۔ اشر خاموش سا ہو گیا، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی ہو۔ میں کیا کروں؟ میں جب اس کے سامنے جاتا ہوں میرے ہونٹ سل جاتے ہیں، الفاظ اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اشر نے بے بسی سے کہا۔ عائد ہنسنے لگا، ہا ہا ہا، جب میں نے کشمالہ سے اظہار محبت نہیں کیا تھا تب میرا بھی یہی حال تھا۔ پھر اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری، اور یاد ہے تیرے کہنے پر ہی میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ اشر مسکرا کر رہ گیا، ہاں، تب تو میں یہ سب بہت آسان سمجھتا تھا۔ عائد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی وقت ہے، تو بھی ہمت دکھا، اگر دل میں جگہ ہے اس کی تو اسے خالی مت رہنے دے، ورنہ پچھتاوے میں
عمر گزر جائے گی دوست۔ کشمالا نے جیسے ہی شادی کا جوڑا سنبھالے دروازہ کھولا، سامنے عاطف کھڑا پایا تو پل بھر کو سانس ہی تھم گئی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ پھر جیسے دل نے یقین کر لیا کہ خواب نہیں حقیقت ہے، وہ بے اختیار اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئی۔ آنکھوں سے اشک ٹپکنے لگے۔ بھائی، آپ آ گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ عاطف نے بہن کو سینے سے لگائے رکھا، جیسے برسوں کا فاصلہ ایک پل میں مٹ گیا ہو۔ کیسے نہ آتا؟ میری کشمالہ کی خوشی ہو اور میں دور رہوں؟ اس کی آواز میں نرمی اور ندامت تھی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ خوش تھی اور اب مکمل ہو گئی تھی۔ ریحانہ بیگم بھی بیٹے سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگی۔ ان کے آنسو بھی خوشی کے تھے۔ حسن صاحب اور باقی بہنیں بھائیوں کے چہرے بھی اشک بھار تھے، لیکن یہ آنسو تلخ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی خوشی کے قطرے تھے۔ وہ لمحہ سب کے لیے ایک نئی آغاز کی نوید لے کر آیا تھا، جہاں غم اور درد کے سائے دھیرے دھیرے مٹنے لگے تھے۔ ہر دل میں ایک امید جاگی تھی اور ہر آنکھ میں خوشیوں کی چمک تھی۔ حسن صاحب کا خاندان کشمالہ کو لے کر ہال میں داخل ہو چکا تھا، جہاں اندلب، فضیلت اور رخشی بارات کی آمد کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں اور خوشیوں کی گونج تھی۔ دلوں میں امید اور محبت کی خوشبو بسائی گئی تھی۔ یہ لمحہ سب کے لیے ایک نئے آغاز کی نوید لے کر آیا تھا، جہاں ہر دل بارات کے جلوے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ فضیلت مہمانوں کو پہنانے والے گلاب کے پھولوں کے ہار ڈانڈیا میں سجانے میں مصروف تھی کہ اچانک کسی نے نرمی سے اس کے بال کھینچے۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی تو اس کی نظر کبیر پر پڑی۔ کبیر کا مسکراہٹ بھرا چہرہ فضیلت کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اثر چھوڑ گیا، جیسے وقت لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ ارے کبیر، تم کب آئے؟ فضیلت نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ کبیر نے ہنس کر کہا، آج صبح کی فلائٹ سے ہی پہنچا ہوں۔ فضیلت کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جگمگائے۔ واقعی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جو مقام حاصل کیا ہے، سنا ہے کمال کے ماہر بن گئے ہو۔ کبیر نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ کرے پاکستان میں ایسی جگہ ملے جہاں میری محنت کا صلہ ملے، ورنہ یہاں تو لوگوں کو ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے۔ فضیلت نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ، کبیر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ پلیز، مجھے آپ لوگ ڈیموٹیویٹ کر رہے ہیں، میں ریگولر ایپیسوڈ دے رہی ہوں بلا ناغہ، پھر بھی آپ لوگ مجھے نہ کامنٹ کرتے ہیں نہ ہی ویڈیو لائک کرتے ہیں، اور ویوز تو کم پہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔